ہم اپنی زندگی میں اس امپائر کی طرح ہوتے ہیں جس پہ حالات کا، جس پہ ایموشنز کا، جس پہ دوسروں کا، جس پہ اور طرح کے سینیریوز کا بڑا انفلوئنس ہوتا ہے. اور ہمیں اگر ہم یہ اسکل نہیں سیکھتے رکھتے ہوں گے اپنی ٹول باکس میں تو ہم بڑی جلدی مطلب اپنی پاورز کو دوسروں کو دے دیں گے، گیو اوے کر دیں گے. اور مجھے بتائیں کہ اس سے بڑی پرابلم کیا ہوگی اگر ہماری زندگی میں یہ سب کچھ چل رہا ہے. مجھے بتائیں پیئر پریشر سے کیا ہوتا ہے، غلط ڈیسیجنس لیے جاتے ہیں کہ نہیں. اگر آپ کے حالات پتلے ہیں اور کوئی ڈیسیجن بنانے جا رہے ہیں تو مجھے بتائیں اس پہ انفلوئنس ہوگا کہ نہیں اگر آپ اسکلفل نہیں ہوں گے. آپ کو کمیونیکیشن سکلز نہیں آتی اور آپ کسی ہیٹڈ کانورسیشن میں ہیں تو اس پر انفلوئنس ہوگا کہ نہیں اس اسکل کے نہ ہونے کا. تو ہماری زندگی میں تو دیکھیں جو انسان سانسیں لے رہا ہے نا اس کی زندگی میں چیلنجز ہیں. جو نہیں لے رہا، جو جا چکے ہیں، ایکسپائر ہو چکے ہیں، ان کی زندگی میں شاید نہ ہوں اب مسئلے. تو جو زندہ ہے نا اس کی زندگی میں مسئلے رہیں گے. ہم کوئی ڈھونڈ کر ایسا سینیریو نہیں پیدا کر سکتے جہاں پر ہم بڑے خوشی خوشی رہیں. وہ نہیں ہوتا ہر کہانی کے اینڈ پر ہوتا ہے پھر وہ ہنسی خوشی رہنا شروع ہو گئے. تو یہ صرف کہانیوں میں ہوتا ہے، ہیپیلی ایور آفٹر. یہ صرف کہانیوں میں ہوتا ہے، یہ ریئل لائف میں نہیں ہوتا. آپ کی لائف میں خوشی اور غم ایٹ دا سیم ٹائم بھی ہوتے ہیں. آپ کو کوئی خوش کر رہا ہوتا ہے تو کوئی آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے. آپ کو ان دونوں کے ساتھ ہی آگے چلنا ہے. اگر آپ خوشیاں دینے والوں کو ایکسیپٹ کرنا سیکھ لیں گے اور جو خوشیاں نہیں دیتے ان کے ساتھ تعلق بنائے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر لیں گے تو یہ ایک اسکل ہے جس سے آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا. اگر آپ سیکھ لیں گے کہ فٹ ان کیے بغیر بھی میں زندہ رہ لوں گا لوگوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا چاہتا ہوں، ان کے ساتھ فٹ ان کیے بغیر بھی اگر میں اپنی کوالٹی آف لائف کو امپروو کر سکوں تو مجھے کرنا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ جو میں چاہتا ہوں میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے بات مانتے رہو تو ٹھیک ہے، بات نہ مانو تو لڑائی ہو جاتی ہے. دیکھیں آپ کو اگری کرنا چاہیے ڈس ایگریمنٹ کے ساتھ بھی. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ گزارا کر سکتے ہیں جو ہماری سوچ کے ہوں، جن کے ساتھ ہم جن کے ساتھ ہماری فریکوینسی میچ ہوتی ہو، جن کے ساتھ ہم آگے بڑھ سکیں. کمفرٹ زون ہو اتنا، یعنی یہ بھی تو کمفرٹ زون ہی ہے نا کہ آپ نے کوئی نیا ایکسپیرینس کرنا ہی نہیں. آپ نے بس جتنی لرننگ ہے اس کو فل سٹاپ لگا دیں اور بس وہیں پر رک گئے آپ. اصل چیلنج تو یہ ہے کہ آپ کو ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آنا چاہیے بغیر لڑے. ضروری نہیں ہے جس پولیٹیکل پارٹی کو آپ سپورٹ کرتے ہیں آپ کے فرینڈ آف گروپ میں سارے وہی لوگ ہوں. نہیں، ضروری نہیں ہے جس مذہب سے، جس سیکٹ سے آپ ہوں آپ انہی میں اٹھیں بیٹھیں کیونکہ آپ ان کو پسند کرتے ہیں. نہیں، آپ کو ڈس ایگریمنٹ سے اگری کرنا آنا چاہیے. یعنی آپ ایک جگہ پر جو 2 لوگ رہتے ہیں، 4 لوگ رہتے ہیں، اگر وہ ایک دوسرے کے تھاٹس، آئیڈیاز، بلیف سے ڈس ایگری کرتے ہیں تو کیا یہ ڈس ایگریمنٹ ریسپیکٹفلی نہیں کیا جا سکتا؟ کیا جا سکتا ہے نا. اور آپ ایک دوسرے کو انفلوئنس کرنے کی بھی کوشش نہ کریں. میں نے لوگوں کے تعلقات خراب ہوتے دیکھا ہے صرف اس چیز پر کہ وہ دونوں ایک پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتے ہوتے، وہ دونوں ایک سیکٹ کو سپورٹ نہیں کرتے ہوتے. لوگ تعلقات خراب کرنے کو زیادہ پریفر کرتے ہیں اور وہ اپنے بلیفز میں فلیکسیبلٹی نہیں لے کر آتے. حالانکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ خوبصورتی سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں کیونکہ وہ چیز ہمارے ریلیشن شپ ایکویشن کے باہر ہے. یعنی جب میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے نا کسی بات پہ، فار ایگزامپل کسی بات پہ ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے، اوپینین ویری کر رہی ہوتی ہے تو وہ لڑ پڑتے ہیں آپس میں. حالانکہ یہ چیز ان کے ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ کے باہر ہے. کیا چیز کھانی ہے، کیا چیز نہیں کھانی، یہ ان کے ریلیشن شپ ایکویشن کے باہر ہے. ان کو اس پہ ڈس ایگری کرنا چاہیے کہ میں اگری نہیں کرتی یا میں اگری نہیں کرتا یا مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی، لیکن آپس میں لڑنے کا کوئی پوائنٹ نہیں ہے. اور انسان دیکھیں اتنی عقل ہونے کے بعد کتنا اسٹوپڈ ہے کہ وہ اس چیز پر لڑ رہا ہوتا ہے. سر ہمیں یعنی ریلیشن شپ کو چلائے رکھنا بہت مشکل ہے اور یہ تبھی ہوگا جب ہمارے پاس اسکلز ہوں گی. آپ کے پاس اسکلز نہیں ہوں گی تو آپ کہیں گے جاؤ ناراض ہوتا ہے ہوئے، ناراض ہوتی ہے ہو، میں تو سکون میں آؤں نا، تاکہ میں وہ سارے کام کر سکوں جو خرابی والے ہیں اور مجھے کوئی اکاؤنٹیبل ٹھہرانے والا نہ ہو. لڑائی تب بھی ہوتی ہے جب ہمیں مسئلوں کو حل نہیں کرنا آتا. لڑائی تب بھی ہوتی ہے جب ہم ایموشنلی بہت ویک ہوتے ہیں. لڑائی تب بھی ہوتی ہے جب ہم ولنریبل فیل کر رہے ہوتے ہیں. لڑائی تب بھی ہوتی ہے جب ہم فیئر سے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. لڑائی تب بھی ہوتی ہے جب ہماری ڈیسیجن میکنگ پاور اچھی نہیں ہے. اور لڑائی تب بھی ہوتی ہے جب ہم سٹریس کو ٹالریٹ نہیں کر سکتے، ہمیں تھرائیو نہیں کرنا آتا اور ہم گیو اپ کر دیتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ ساری چیزیں سیکھ لیں، جس میں ایک چیز سے شروع کریں،
جو آج ہم بات کریں گے کہ چیزوں کو پرسنلی کیسے نہیں لینا اور سیلف کانفیڈنس کیسے بلڈ کرنا ہے، اگر صرف اسی چیز سے شروع کر لیں اور ایک ایک اسکل آگے سیکھتے رہیں تو آپ کی کوالٹی آف لائف بہت بہتر ہو جائے گی. پہلی اسکل جس سے آپ چیزوں کو پرسنلی لینا چھوڑ دیں گے وہ ہے اٹ از ناٹ اباؤٹ می. اب ہم واپس آتے ہیں اس چیز پہ. میں نے کہا کہ سب سے پہلے تو اٹ از ناٹ اباؤٹ می کی پالیسی پر جائیں کہ یہ میرے بارے میں نہیں ہے، میں غلط انسان نہیں ہوں. اگر ہم پھر بھی اوفینڈ ہو رہے ہیں تو ایگزامپل نمبر 2 سے سمجھاتی ہوں، کیونکہ ہمیں ہمارے فیکٹس پتہ ہیں، ہمیں حقائق پتہ ہے، ہم اسی لیے ہمارے دل ٹوٹ رہے ہیں. تو کوائن کی سائڈ 1 جس پہ ہم نے بات کی تھی کہ اٹ از ناٹ اباؤٹ می، لیکن اگر پھر بھی بادر کریں نہیں، اف اٹ ڈزنٹ ورک، تو پھر کوائن کی سائڈ 2 پر جائیں کہ اگر مجھے اتنی چپ بھی رہی ہے اس کی بات کہ اس نے کہا تمہیں تو بات کرنے کی طریقہ نہیں ہے، تم کیسے انسان ہو، اور میں سوچی جا رہا نو اٹس ناٹ اباؤٹ می، اٹس ناٹ اباؤٹ می، لیکن یہ کام نہیں کر رہا طریقہ، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مجھے میرا فیکٹ پتہ ہے کہ شاید میں ہوں یہ، اور سامنے والے نے مجھے ریالٹی چیک دیا ہے، تو پھر مجھے اس پر کام کرنے نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اسے آپ اور میں ہی چینج کریں گے. سیلف اسٹیم ہوتی وہ ہے جس کے اندر سیلف ہوتا ہے، اس کے اندر دوسروں کا کام ہی کوئی نہیں ہے. کافی لوگ ریبٹلز میں یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے ارد گرد کے لوگ ہر وقت آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے رہیں، اگر وہ آپ کو برا بھلا کہیں، اگر وہ آپ کو یہ کہیں، اگر وہ آپ کو وہ کہیں، تو بندے کی تو سیلف اسٹیم پھر لو ہوتی ہے نا. سائنس کہتی ہے نہیں سر، سیلف اسٹیم کا مطلب ہے سیلف، یعنی اس بندے کی ذات اس کے بارے میں کیا سوچتی ہے. دوسرے لوگ جو مرضی پھر کہتے رہے، آپ اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں. سیلف اسٹیم از آل اباؤٹ دیٹ. تو کوائن کی فرسٹ سائڈ جو تھی وہ تھی کہ اٹ از ناٹ اباؤٹ می، لیکن اگر اس چیز پر تسلی نہ ہو رہی ہو تو کوائن کی دوسری سائڈ ہے فیکٹس کو تسلیم کریں کہ ہاں اٹ از اباؤٹ می، اور پھر آپ کو اپنی اس نیچر پر کام کرنا ہوگا. اچھا، اس کے بعد دوسری اسکل یا دوسری اسٹریٹجی یہ ہے کہ می کو وی سے ریپلیس کر دیں. اب ایک چیز یہ ہے کہ آپ اور میں، آپ کو اور مجھے بڑا شوق ہے ہر وقت آئی می اینڈ مائی سیلف کے ارد گرد گھومنے کا. کیا تو ہم سب آئی می اینڈ مائی سیلف میں رہتے ہیں. جیسے میں نے پہلی اگزامپل دی تھی، 2 لوگ بات کر رہے ہوں گے تو آپ کو لگے گا میرے ہی بارے میں بات کریں. نہیں، آپ اتنے امپورٹنٹ ہیں، ٹھیک ہے آپ اپنی نظر میں ہوں گے، لیکن باقی لوگوں کو اور کام بھی ہو سکتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ یہ میرے، اس کو کہتے ہیں سیلف obsessed بھی کہتے ہیں، نیگیٹیوٹی کو اپریس کرنے والا بندہ بھی کہتے ہیں. کیونکہ ہم یہ تو دیکھیں، جیسے میں نے جو پہلی آپشن آپ کو دی تھی کہ 2 لوگ بات کر رہے ہیں، تو اگر ایک بندہ یہ سوچے کہ اس کو میرے جوتے بہت اچھے لگ رہے ہیں اس لیے میرے بارے میں دیکھ کے بات کر رہا ہے، تو یہ بھی تو ایک پازیٹیوٹی میں سوچنا ہے نا. لیکن ہم نیگیٹیوٹی کو اپریس کرتے ہیں کہ ہنس رہے ہیں مجھ پہ. تو آئی می اینڈ مائی سیلف کو ریپلیس کر دیں وی سے، اس سے، یو سے، یعنی اس کو ذرا ریپلیس کریں اور ڈی ایمفیسائز کریں اپنی اس سیلف کو جو سمجھتی ہے ہر جگہ پر مجھے ہی فٹ ہونا چاہیے. تیسری اسٹریٹجی یہ ہے کہ اگلے بندے کی انٹینشنز بھی دیکھیں. جو میں نے شروع میں اگزامپل دی کہ پیچھے ایک بندہ ہے جو ہارن کری جا رہا ہے اور آپ انوائے ہو رہے ہیں کہ مطلب پاگل ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے، سب جا ہی رہے ہیں اس لین میں تو ہارن کیوں دے رہا ہے بار بار. اب اگر تیسری اسکل پر جائیں کہ اس کی انٹینشنز پہ دیکھیں تو ہو سکتا ہے اسے کوئی ایمرجنسی ہو سکتا ہے نا. میں نے پہلے بھی بتایا تھا جو بندہ اس دنیا میں سانسیں لے رہا ہے، جس کی زندگی چل رہی ہے، اس کی زندگی میں مسئلے ہیں. تو اگر آپ یہ سوچیں گے کہ بندہ بڑی تکلیف میں، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایٹ ٹائمز پیرنٹس کی طرف سے ہمیں بہت ڈیفیکلٹی آتی ہے ایک چیز کو سمجھانے میں، لیکن ہم اس سے غصہ نہیں ہو سکتے کیونکہ ہم ان کی انٹینشنز کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور پیشنٹس کی بھی، کہ آپ لوگ تکلیف میں ہیں. میں تو بہت بیچارہ ہوں، میری تو فیملی سپلٹ ہو گئی ہے، تو میں نشے نہ کروں تو کون کرے. ایمپتھائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہاں ہوئی تو میرے ساتھ اچھی نہیں ہے، زندگی نے مجھے بہت دکھ دی ہیں، لیکن میں نے آگے بڑھنا ہے، میں نے اس مڈ میں سے نکلنا ہے، میں نے وہیں پہ سٹک نہیں رہنا، نہیں تو یہیں رہ جاؤں گا. تو اپنے ساتھ ذرا ایمپتھائز کریں. پھر ٹیل دا ادر پرسن واٹ از گوئنگ آن ان یور ہیڈ. اگر آپ یہ کرنا شروع کر دیں گے تو بھی چیزیں بڑی آسان ہو جائیں گی. لیکن ہم رہتے ہیں ازمپشنز کی دنیا میں، جس میں ہم خود ہی ازیوم کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہے کہ میں تھکا ہوا ہوں یا میں تھکی ہوئی ہوں تو ہم نے باہر نہیں جانا یا فلاں چیز نہیں کرنی. یعنی آپ بتاتے ہی نہیں اگلے بندے کو. مجھے پچھلے دنوں ایک فادر نے بڑی اچھی اگزامپل دی. انہوں نے کہا کہ فار ایگزامپل میں کام سے آتا ہوں اور کسی دن میرے بچوں نے مجھے کہہ دیا کہ آج باہر سے کھانا کھاتے ہیں، آج باہر چلتے ہیں، تو مجھے بڑا غصہ، میں کہہ دیتا ہوں نہیں جانا. اور دل میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ ان کو ذرا احساس نہیں ہے، میں ابھی آیا ہوں، میری اتنی لمبی شفٹ تھی، آج کام پر یہ بھی مسئلہ تھا وہ بھی مسئلہ تھا، تو میرے میں انرجیز نہیں ہے اب ان سب چیزوں کو انٹرٹین کرنے کی.
لیکن آپ کی اسکل سے مجھے یہ پتا چلا کہ میں نے تو ان کو بتایا ہی نہیں ہے کچھ, میں بھی ازیوم کر رہا ہوں اور ان بچوں نے بھی ازیوم کیا کہ ابا سے تو بات کرنا بہت ہی مشکل ہے, یہ تو ہر وقت غصے میں ہی رہتے ہیں. تو جب آپ ازمپشنز ہی بناتے رہیں گے, جب آپ مفروضوں کی دنیا میں رہیں گے, تو تعلقات تو ہوں گے ہی خراب. خان صاحب, آپ کو کسی نے کوئی کامنٹ کیا ہے اور آپ کو وہ برا لگا ہے, تو آپ کو دل میں سڑنا کڑنا نہیں چاہیے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے بات کیسے کرتے ہیں, یا اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے برا لگ رہا ہے. آپ کو بول دینا چاہیے کہ یہ مجھے اچھی نہیں لگی بات, اور میں چاہوں گا کہ آپ دوبارہ یہ نہ کہیں. جب بھی آپ کے دل کے اندر کوئی بات آئے, کوئی بندہ آپ کو کچھ کہے, تو بتا دیں کہ دیکھیں مجھے یہ بات اچھی نہیں لگ رہی ہے, مجھے بری لگ رہی ہے یہ بات. اگر کوئی بات آپ ایک بار کسی بندے کو بتا چکے ہوں اور وہ دوبارہ وہ بات آپ سے کریں تو آپ کو اچھا نہیں لگ رہا, تو فوراً بتائیں کہ دیکھیں اگر میں نے آپ کو پہلے اپنا ورڈ دیا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ میں مین کرتا ہوں اس چیز کو. تو میں آپ کو بتاؤں, کبھی بھی تعلق خراب نہیں ہوگا جب آپ اپنے دل کی بات کسی کو وہ اگلا بندہ کہے گا کہ ایم سوری, ٹھیک ہے مجھے پتا نہیں تھا, مجھے یاد نہیں تھا, آئندہ سے یہ نہیں ہوگا. اباؤٹ می, اگر کوئی آپ کو سیلفش کہہ رہا ہے اور آپ بار بار کوائن کی فرسٹ سائڈ پر جا رہے ہیں کہ نو اٹ از ناٹ اباؤٹ می, اس نے مجھے نہیں کہا, مجھے ڈیٹیچ کرنا ہے اس فیلنگ سے, لیکن پھر بھی تکلیف ہو رہی ہے آپ کو, تو آپ سمجھ لیں کہ ہاں پھر وہ مجھے ہی کہہ رہا تھا, کیونکہ فیکٹ یہ ہے کہ ہاں میں ہوں سیلفش, ڈیپ ڈاؤن مجھے پتا ہے, لو کی مجھے پتا ہے کہ میں ہوں سیلفش. تو اپنی اس چیز پر کام کرنا شروع کر دیں جو بھی وہ ویکنیس ہو. اور جب آپ ریکگنائز کر لیں گے, جب آپ ایکنالج کر لیں گے کہ ایک مسئلہ ہے, تو پھر اس پر پٹی پاٹ پر بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ روتے رہیں بیٹھ کر کہ مجھے کہہ کیوں دیا یہ. اس پر آگے بڑھ کر کام کرنا شروع کر دیں, اور جتنا آپ نان لیونگ تھنگس سے ہیلپ لیں گے, ویڈیوز, آرٹیکلز, گوگل, یعنی ٹیڈ ٹاکس, یہ ساری چیزیں جتنا آپ ان سے سیکھ سکتے ہیں اتنا سیکھیں, اور اپنی اسٹوری کو ری رائٹ کریں. جو کل ڈاکٹر صداقت بات کر رہے تھے نا کہ اگر تھے سیلفش تو کیا ہو گیا, سیکھ لیں کہ ایمپیتھائز کیسے کرنا ہے, سیکھ لیں ون ون اپروچ کیسے بنانی ہے. اگر بولتے تھے جھوٹ تو کیا ہو گیا, ایکسیپٹ کریں ہاں بولتا تھا, سچ بولنے کی پریکٹس کرنا شروع کر دیں. اور ایک کی جو آپ کو ان ساری چیزوں میں ماسٹر بنائے گی وہ ہے ریپیٹیشن. صرف ریپیٹ کرتے رہیں چیزوں کو تو اب وہ چیز آپ کی اسکل بن جائے گی, صرف ریپیٹ کرتے رہنے سے. لیکن ہم 2 دن ایک کام کرتے ہیں اور اس سے ریزلٹس نہیں ملتے, پھر ہم رینٹ موڈ میں چلے جاتے ہیں کہ دیکھو فائدہ ہی نہیں ہو رہا. جیسے جب ہم پیرنٹس کو بتاتے ہیں نا کہ ان سے پیار سے بات کریں, ان کو ری ڈائریکٹ کریں, تو بہت سے پیرنٹس اب تک کمپلین کر چکے ہیں کہ اتنی بار کیے اس کو سمجھ نہیں آ رہی. تو ہم سوال کرتے ہیں کہ پہلے 15 سال آپ نے مار دھاڑ, لڑائی, پیار, غصہ, ناراضگی سے کام کیا, اس پر کبھی آپ نے اپنی اسکل بدلنے کی طرف سوچا ہے؟ اس وقت کبھی سوچا تھا کہ اس سے فائدہ نہیں ہو رہا مارنے سے, تو ذرا مار بند کر کے دیکھتے ہیں, نہیں نا. تو اب اگر کچھ عرصہ ہی ہوا ہے صرف آپ کو ایک نئی اسکل اپناتے ہوئے, تو اس پہ گیو اپ نہ کریں, واپس وہ رول اپنے ذہن میں لے کر آئیں, اسمال 90 days ول کریٹ ٹال 9 months. آپ ایک چیز کو اپنی ایکسپرٹیز بنائیں گے اور اس پر پرسسٹنٹ رہیں گے, تو وہی آپ کو ایک فروٹفل رزلٹ کی طرف لے کر جائے گی.